ایک یہ ایڈ آیا تھا، ذرا دیکھیے، اس پورے ایڈ کے اندر مینار پاکستان کی تصویر ہے جی، اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت، اپنی چیف منسٹر کی جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئے۔ اب یہ وہ دور تو نہیں ہے کہ نہ یہ پاسبل ہے کہ میں یا میرا ڈپارٹمنٹ ہم لوگوں کے گھروں پہ جائے اور جا کے دروازے کھٹکھٹا کے بتائیں کہ جی چیف منسٹر صاحبہ نے نا ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے، یا ان کو کھٹکھٹا کے بتاؤں دروازہ کہ کسان کارڈ شروع ہوا ہے، یا ان کو دروازہ کھٹکھٹا کے بتائیں کہ آپ کے گھر میں مفت ادویات جو آ رہی ہیں وہ چیف منسٹر مریم نواز دے رہے ہیں۔ تو یہ دروازے کھٹکھٹائے نہیں جاتے، انفارمیشن کو انفارمیشن کی طرح جو ہے وہی ڈسیمینیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ ایک جماعت اور اس کے کوئی دیہڑی دار یوٹیوبر جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہے، اور وہ بیچارے جو ہیں وہ یقیناً ان کو پہلے تو 1 سال کی کارکردگی پہ ان کو بہت تکلیف ہے، ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے بزدار ماڈل تھا، اور وہ بزدار بیچارہ جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کرونا کاٹتا ہے یا نہیں کاٹتا، وہ بزدار جو اپنا جو ہے تعارف کرانے کے لیے جس کو شہباز شریف صاحب کے نام کی ضرورت پڑتی تھی، وہ بیچارہ بزدار جس کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ کے اندر سے 1 کے اندر سے آواز آئے گی کہ 2 کے اندر سے آواز آئے گی، اور اس کے دور حکومت میں ابھی ان کے جو ہے وہ 100 دن مکمل ہوئے تھے، ذرا دکھائیں جی، 100 دن مکمل ہوئے تھے تو انہوں نے خالی پیج چھاپا تھا، انہوں نے خالی پیج چھاپا، مصروف تھے وہ جو ہے وہ، میں بتاتی ہوں کہ وہ کہاں مصروف تھے، وہ مصروف تھے افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ پیسے لے کر کرنے میں، وزیر اعظم ہاؤس کی جو ہے گائیں اور بھینسیں بیچنے میں مصروف تھے، چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، گندم سکینڈل، پیٹرول سکینڈل، ادویات سکینڈل، ان سارے سکینڈلز میں مصروف تھے۔ شہباز شریف صاحب کو صاف پانی کیس میں بلا کر جو ہے وہ گندا نالا کیس میں گرفتار کرنے میں مصروف تھے، مریم نواز صاحبہ کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کرنے میں مصروف تھے، رانا ثناء اللہ پر جھوٹا مقدمہ بنانے، احسن اقبال صاحب کو جیل میں ڈالنے، خواجہ آصف پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنوانے کی خواہشات میں مصروف تھے، اور پنکی اور گوگی صاحبہ جو ہے ان کا ایک علیحدہ بازار گرم تھا جس کے اندر ہر چیز کا ایک ریٹ تھا، اور ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی تھیں۔ اب یہ جو ہم مصروف تھے، انہوں نے یہ رکیے ذرا، اس کو یہاں روکیے گا، ایک یہ ایڈ آیا تھا، ذرا دیکھیے، اس پورے ایڈ کے اندر مینار پاکستان کی تصویر ہے جی، اس کے اندر ہماری جو مختلف عمارات ہیں، پنجاب کی سرکاری عمارات، ان کی تصویر ہے۔ اس پورے اشتہار کے اندر اپنا بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ظاہر ہے جب کچھ نہیں تھا تو پھر عمارتیں چھاپنی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کے اشتہارات میں عمارتیں نہیں چھاپی، وہاں پر ان کے اقدامات بتائے ہیں، اور ان کے اقدامات جو ہیں وہ میں آتی ہوں اس کے اوپر بھی آگے آہستہ آہستہ۔ بہرحال یہ اشتہار جو فل پیج چھپا تھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کسی ایک بزدار دور کے جو اقدامات ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آگے چلیں ذرا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ مہاتما تھے ایک جی، جس مہاتما کو آج کل جو ہے یہ سارے اپنے آپ کو صحافی کہنے والے بھی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی بڑا جو ہے بڑا آدمی تھا، وہ بڑا آدمی خود کہہ رہا ہے۔ عثمان بزدار اپنی کارکردگی جو ہے نا وہ پیچھے کیجیے، اب عثمان بزدار اپنی کارکردگی اشتہارات کے ذریعے بتائیں، اور یہ انہوں نے کہا 9 دسمبر 2019 کو یہ، اور اپنے دور میں ان کے جو سپلیمنٹ چھپے ذرا آگے دکھائیے، یہ لگی یہ ان کی جو اشتہار ہے، کسی ایک اشتہار کے اوپر ان کا کوئی آپ کو انیشیٹو، کوئی چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ آگے چلتے جائیے۔ ایک اور چیز یہ یہاں روکیے ذرا، اردو میں یہ جو اردو میں اشتہار اس کو نکالیں ذرا۔ یہ ہے جی ہماری کارکردگی کے لیے گواہی ہزاروں الفاظ کی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، کچھ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں۔ جن کو آج تکلیف ہو رہی ہے نا مریم نواز کے، میں سمجھتی ہوں بہت تکلیف ہے آپ کو مریم نواز کی کارکردگی سے، یہ تکلیف آپ کو برداشت کرنی ہے ابھی، یہ آپ کو ابھی جب آپ نے ووٹر کے پاس جانا ہے آپ نے تب بھی بتانا ہے ان کو، انہوں نے آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی یہ یوٹیوبرز مرے چلے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے یہ وہ بزدار جس نے ککھ کر کے جو ہے وہ نہیں دکھایا اس پنجاب کے اندر۔ مزے کی بات یہ ہے کل تک وہ یوٹیوبر جو خود عمران خان کی ناکامی کی وجہ بزدار کو کہتے تھے،
آج ان کو بڑا اعتراض ہے، آج ان کو بڑا جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ سپلیمنٹ چھپائیے. یہ بہت خوبصورت جی کتاب چھاپی گئی تھی، یہ لیں، یہ ذرا کھول کے دکھاتے جائیے آپ ساتھ ساتھ. یہ ہے جن کو ایک کان میں سے آواز آتی تھی کہ دو میں سے، جن کو پتہ نہیں چلتا تھا کرونا کاٹتا ہے کہ نہیں، جن کو جو ہے وہ اپنا تعارف کرانے کے لیے شہباز شریف کی ضرورت پڑتی تھی. یہ ان کے کارنامے رکھے. اس کے بعد آخری بات جو اس حوالے سے ہے کہ متعلقہ روٹس پر پنجاب حکومت سپیڈو بس چلا رہی ہے. شرم نہیں آتی کہ یہ سپیڈو بس جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے دور کی ہے. شہباز شریف صاحب یہ سپیڈو بس لے کے آئے تھے. اب یہ پورے کا پورا، یہ نکالیے، یہ لگائیے، یہ پورے کا پورا جو انہوں نے خود اون کیا ہے کہ یہ ان کے منصوبے ہیں. کسی ایک منصوبے کا کوئی فالو اپ، کسی ایک منصوبے کی کوئی حقیقت ان میں سے کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اور ان تمام کا ڈائسیکشن میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب فراڈ تھا. یہ وہی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری والا جو ہے وہ پروپیگنڈا تھا جو یہ کرتے رہے. اور بلدیاتی جو ہے وہ کہتے ہیں سسٹم کا خاکہ تیار کیا انہوں نے اپنے اشتہار میں لکھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چلتا ہوا پنجاب میں بلدیاتی سسٹم جو ہے اس میں عمران خان کی حکومت نے شب خون مارا اور اپنے دور حکومت میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیے. اس کے بعد 50 لاکھ گھروں کا جو دعویٰ کیا تھا اس کا ایک بھی گھر کسی کو نہیں ملا. مریم نواز صاحبہ نے اپنے 1 سال کے اندر 100 گھروں کی چابیاں اور جو کاغذات ہیں وہ دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے تحت 10,000 گھر اس وقت کمپلیشن کے اس پہ ہے. بہت سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 10,000 گھر جو ہے وہ اس وقت کمپلیشن کے موڈ میں ہے. سو یہ بھی جو ہے وہ اس کی حقائق درست کر لیں. اس کے بعد الیکٹرک بسوں کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے چیک کرایا ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہے، کوئی فیزیبلٹی رپورٹ، کوئی فائل ورک کے متعلق کوئی ہدایات کہیں پہ جاری نہیں کی گئی. اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، پی ٹی سی، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے چیک کیا، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. لیکن بے شرمی سے جو ہے وہ جو ہے ان کو لگتا ہے سوشل میڈیا پر جو مرضی آپ جھوٹ سچ کہیں گے اور وہ مان لیا جائے گا. تو سوری، ہم بیٹھے ہیں آپ کی سچائی جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے. اس کے بعد یہ فیک پریس ریلیزیں تھی، یہ فیک سوشل میڈیا پوسٹ تھیں جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. اور اسی لیے وہ کبھی بھی پنجاب کے کسی آدمی کو، کسی شخص کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن فائدہ ہوتا ضرور رہا ہے پنکی کو، گوگی کو، بزار صاحب کی اپنی فیملی کو، ان کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ کچھ ہوتے رہے ہیں. جو بسیں جو ہیں وہ بزار صاحب نے لانی تھی وہ لے آتے. ان کو کس نے روکا تھا؟ ایئر ایمبولنس لے آتے، کس نے روکا تھا؟ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. اور یہ سب کام جو ہے یہ تمام منصوبے مریم نواز شریف صاحبہ کے ہیں، انہوں نے پورے کیے ہیں اور یہ انہی کے کریڈٹ میں جائیں گے. اب یہ کھمبا جتنا مرضی نوچتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ حقائق چینج نہیں ہو سکتے. آج الیکٹرک بسیں لاہور میں چلتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، آج لوگوں کو گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں. کسان کارڈ پہ 50 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے. اپنی چھت اپنا گھر میں 10,000 سے زیادہ گھر بن رہے ہیں. 100 گھر جو ہے وہ آلریڈی بنا کے جو ہے غریبوں کو دے دیے گئے ہیں. اسی طرح جو میکنائزیشن، گرین ٹریکٹرز، یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں. دھیرانی پروگرام کے تحت 1500 بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. منارٹی کارڈ جو ہے منارٹی کے لوگوں کو 10,000 روپیہ مل رہا ہے. ہمت کارڈ پہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ جو ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو مل رہا ہے. تو الحمدللہ مریم نواز صاحبہ کے تمام منصوبے، ان کو اپنے منصوبے جو ہے بنانا، اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا، اور اس کی امپلیمنٹیشن سے جتنا تڑپ ہے اس وقت، جتنا تلملا رہے ہیں یہ بیچارے دیہڑی دار، ان کی مجبوری ایک ہے، ان کی مجبوری ڈالر ہے. کیونکہ وہ کوئی ایسی جو ہے وہ کانٹروورشل کوئی چیز نکال کے لے کے آئے، وہ ذرا مجھے دے دینا خوبصورت سی کتاب، میرے یہاں رہنے دیں، مجھے بہت سکون آ رہا ہے اس کو دیکھ کے.